میں تائی کے کہنے پر شام کے وقت چائے بنا کر ان کے کمرے میں گئی، مگر انہوں نے پہلا گھونٹ لیتے ہی وہ پوری پیالی میرے قدموں میں پھینک دی اور غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، کام چور لڑکی، یہ کیا زہر لے کر آئی ہے تو میرے لیے؟ کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے تیرا؟ میں تیرا قتل کر دوں گی اگر آج کے بعد سے مجھے اتنی نمکین چائے پلا کر دی۔ تائی نے وہ چائے کی پیالی میرے پاؤں کے پاس پھینکی تھی، جس کی وجہ سے وہ گرما گرم چائے میرے پاؤں پر پڑی اور کچھ ہی دیر میں اس پر چھالے پڑ گئے تھے، جبکہ کانچ کے ٹکڑے میرے پیر میں بھی پھنس گئے تھے۔ میں ایک دم کراہتی ہوئی ان سے بولی، تائی میں نے تو بالکل صحیح چائے بنائی تھی، میں بھلا چائے میں نمک کیوں ڈالوں گی؟ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگی، ایک تو ساری چائے کا ستیہ ناس کر ڈالا، اب اوپر سے میرے سامنے تو زبان چلاتی ہے، میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی، کیونکہ مجھے پتا تھا تائی میری غلطی نہ ہونے پر بھی مجھے کافی ڈانٹے گی۔ انہوں نے پھر کہا کہ آج تو تجھے میں سبق سکھا کر رہوں گی تاکہ دوبارہ تو ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ۔ ان کی بات سن کر میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا، آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تائی مجھے گھسیٹ کر اوپر چھت پر لے آئی تھی۔ وہاں پر چھایا اندھیرا دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ آج ساری رات تو اس چھت پر رہ کر گزارے گی تو تجھے اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ میرے آگے تو نے بھولے سے بھی زبان نہیں لڑانی ہے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ نہیں تائی، میرے اوپر یہ ظلم نہ کرے، مجھے اس اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے۔ مگر انہوں نے میری لاکھ منتوں پر بھی میری ایک نہ سنی اور چھت کی سیڑھیوں کا دروازہ میرے لیے بند کر کے نیچے چلی گئی۔ میں نے بہت دروازہ بجایا اور چلاتی رہی کہ تائی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مگر وہ تو بے حسی سے وہاں سے جا چکی تھی۔ میں وہیں پر روتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو چھت پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، روشنی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہر جانب ایک ہو کا عالم تھا۔ مجھے بچپن سے ہی اندھیروں سے بہت خوف آتا تھا اور شام کے وقت تو میں کبھی چھت پر آتی ہی نہیں تھی۔ یہ بات تائی کو اچھے سے پتہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے سزا دینے کی خاطر اس رات کے وقت یہاں بند کر دیا تھا۔ میں ایک طرف ٹانگیں موڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ساتھ والے گھر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہاں پر بہت سے لوگوں کا کوئی ہجوم ہو اور وہ باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ممکن ہے بھلا، کیونکہ آس پڑوس والے گھر میں تو سالوں سے کوئی نہیں رہتا تھا، یہاں کوئی رہنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آس پڑوس والوں سے یہ سن رکھا تھا کہ پچھلے عرصے میں جب بھی کبھی کوئی یہاں رہنے آیا تھا تو وہ اسی وجہ سے یہاں سے گیا تھا کہ ان کو یہاں پر کچھ پراسرار آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر انہوں نے کچھ اندیکھی مخلوق کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا، مجھے لگتا تھا یہ سب بس لوگوں کی بنائی گئی من گھڑت باتیں ہیں، اسی وجہ سے میں نے کبھی ان سب پر اتنا خاص دھیان نہیں دیا۔ مگر اب اس گھر سے آتی باتوں کی آواز سن کر میرے اندر بہت سے سوالات پیدا ہو گئے کہ کیا اس گھر میں کوئی نئے پڑوسی آ گئے تھے؟ ان آوازوں کے شور سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں۔ میں ذرا سا اٹھی، مگر میرے پیر میں اٹھتے درد کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ چھالے اور زخموں سے خون بہنے لگا تھا، مگر تجسس کے ہاتھوں میں مجبور تھی، اسی لیے لنگڑا کر دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہاں پر مجھے صحن میں کچھ روشنی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ نیچے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ لوگ کافی اونچے لمبے تھے، ان سب نے سفید لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں مجھے ایک تخت دکھائی دیا جس پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی شکل مجھے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ سب لوگ اس سے کافی احترام سے بات کر رہے تھے۔ میں ابھی مزید بھی دیکھتی کہ اچانک سے میرا پیر مڑا، جبکہ پہلے سے زخمی ہونے کی وجہ سے اس میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، مگر میں نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں وہاں سے ہٹ کر چھت کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی اماں شدت سے یاد آئی جو میری تکلیف پر تڑپ جایا کرتی تھی اور جلدی سے اس پر مرہم لگا دیتی، مگر اب تو جیسے میں اس پوری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی، کوئی نہیں تھا میری مدد کرنے کو۔ تائی اور ان کی فیملی تو میرا چہرہ دیکھ کر ہی غصے میں آ جاتے تھے، وہ بھلا کیوں میرے اوپر ترس کھاتے؟ میں درد سہتی وہیں پر دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، مگر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے قریب آیا ہو۔ مجھے اپنے پاس کسی کی آہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس پڑوس والے گھر کے صحن میں روشنی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت پر تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہاں پر؟
میرا سانس سوکھ گیا تھا کہ نہ جانے کون یہاں پر آ گیا تھا۔ چھت کا دروازہ تو تائی نیچے سے بند کر کے گئی تھی، مگر میرے سوال کے جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ کوئی جواب نہ ملا تو میں نے پھر سے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر، لیکن اس کے بعد مجھے اپنے پیروں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس لمس میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جس سے میرے زخموں پر راحت مل رہی تھی۔ میرے اوپر تو مانو کوئی جادو ہو گیا تھا، کسی اندیکھی طاقت نے مجھے جکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے میں کوئی مزاحمت نہ کر سکی اور نہ ہی کوئی آواز نکالی۔ کچھ دیر مزید گزری تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیروں پر آہستہ سے پھونکے مار رہا تھا۔ نہ جانے وہ انجان شخص کون تھا جس کی وجہ سے میرے پیر کا درد دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے بالکل بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مجھے بس سفید لباس میں ایک ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لمس نے میرے اوپر ایسا سحرطاری کر دیا تھا کہ میری آنکھیں سکون کے باعث خود بخود بند ہونے لگیں۔ کچھ دیر میں ہی میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کون تھا میرا مسیحا جس نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی تھی، لیکن وہ تو بغیر کچھ بولے وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میری نظر فوراً اپنے پیروں پر گئی، جن کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اب وہاں پر کوئی زخم یا چھالے نہیں تھے۔ میرے پیر بالکل ٹھیک تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ رات تک تو یہ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں کل رات اس انجان شخص کا خیال آیا جس نے میرے پیروں پر پھونک ماری تھی، مگر اس سے زخم کیسے غائب ہو سکتے تھے؟ کیا اس انجان شخص کے پاس کوئی پراسرار طاقت تھی جس کی مدد سے اس نے ایسا کیا؟ یہ سب سوچتے ہی میرے ذہن میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں جلدی سے تائی کی آواز پر نیچے بھاگی، نہ جانے اب قسمت کون سا موڑ لینے والی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میری پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے۔ ان کی جتنی بھی دہاڑی ہوتی وہ ساری کی ساری نشہ کرنے میں خرچ کر دیتے تھے۔ گھر پر وہ ایک ڈھیلا نہیں دیتے تھے۔ ان کو نشے کی لت شادی سے پہلے کی تھی۔ میری دادی نے ان کی شادی کروا دی کہ شاید وہ کچھ سدھر جائیں، مگر یہ ان کی بھول ثابت ہوئی۔ ابا شادی کے بعد بھی ویسی ہی زندگی گزارنے لگے تھے۔ جب تک میرے دادا زندہ تھے تو کچھ نہ کچھ کام دھندا کر کے گزارا ہو جاتا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو حالات فاقوں تک آ گئے تھے۔ مجبوراً اماں کو سلائی کڑھائی کا کام شروع کرنا پڑا تھا۔ پھر جب میری بھی پیدائش ہو گئی تو خرچے اور بھی بڑھ گئے۔ اس مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر گزارا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دادی کے جانے کے بعد تو ابا بالکل ہی انجان ہو چکے تھے۔ وہ گھر بھی بہت کم آتے، ہر وقت اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تاکہ گزارا ہو سکے۔ اسی طرح ایک دن ہمارے پاس خبر آئی کہ ابا نشے کی حالت میں گاڑی سے ٹکر ہونے پر انتقال کر گئے تھے۔ یہ خبر ہمارے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ بھلے ابا ہم سے غافل رہتے تھے، ہماری کوئی ذمہ داری آج تک نہ اٹھائی تھی، لیکن ان کا سایہ سپر ہونے کی وجہ سے ہمیں کم از کم ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ یہ دنیا اکیلی عورت کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ پھر گھر بھی کرائے کا تھا۔ اماں محنت کر کے سارے خرچے پورے کر رہی تھی، لیکن وہ بھی آخر کب تک یہ سب سہ سکتی تھی؟ ان کی زندگی میں آج تک کبھی کوئی سکھ بھرا دن نہیں آیا تھا۔ اس شادی نے ان کو کسی قسم کی خوشی نہیں دی تھی۔ اب بھی اکیلے ہی سب کچھ سنبھالتے ہوئے ان کی بس ہو گئی تھی۔ ان کے جوڑوں اور کمر کے درد نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر جب وہ کام نہ کر سکی تو کرایہ دار نے ایک رات ہمیں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ میں تم لوگوں کو مفت میں اپنے گھر رہنے نہیں دے سکتا، جاؤ جا کر اپنا کوئی دوسرا بندوبست کرو۔ مجبوراً ہمیں آدھی رات کو تایا کے گھر آنا پڑا۔ تایا تو کاروبار کی وجہ سے شہر میں ہوتے تھے، جبکہ تائی نے ہمیں دیکھ کر منہ بنا لیا۔ وہ کسی صورت ہمیں اپنے گھر جگہ دینے پر راضی نہیں تھی۔ میری اماں ان کے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگیں کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے بھابھی، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، بس ہمیں یہاں پر کسی کونے میں جگہ دے دیں۔ میں اپنی بچی کو لے کر کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ اماں کو اپنے سے زیادہ میری فکر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ یہ زمانہ بہت خراب ہے۔ لڑکیوں کو بھوکے بھیڑیے نوچ کھانے میں ذرا وقت نہیں لگاتے تھے۔ میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی، مگر زمانے نے مجھے اتنی سی عمر میں ہی سمجھدار کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے ہم تائی کے گھر رہنے لگے۔ انہوں نے اس شرط پر ہمیں اپنے گھر رہنے کی اجازت دی تھی کہ ہم ان کی ہر بات مانیں گے اور سارے کام بغیر چوں چرا کیے کریں گے۔ اماں نے حامی تو بھر لی تھی، مگر ان کی دن بدن بگڑتی طبیعت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں اپنی اماں کی مدد کرتی تھی۔ اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تو تائی مجھے بھون کر رکھ دیتی، اماں میرے زخموں پر مرہم رکھتی۔ مگر کچھ ہی مہینوں بعد میرے اوپر مانو ایک قیامت ٹوٹ پڑی، جب ایک رات
اماں خاموشی سے ابدی دنیا میں چلی گئیں۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اب اس گھر میں میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تائی کو تو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی ہر بات مانتی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی دھمکی دیتی تھی۔ مجھے یہی ڈر ہوتا تھا کہ میں کیا کروں گی۔ میری تو کوئی تعلیم بھی نہیں تھی کہ مجھے کوئی کام ملتا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میں 16 سال کی ہو گئی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میری خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میری گوری ملائی جیسی رنگت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا تھا۔ تائی کی بیٹی سارا مجھ سے جلتی تھی، کیونکہ وہ ایک معمولی نقوش رکھنے والی لڑکی تھی جس کا رنگ بھی سانولا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو کسی نہ کسی بہانے سے میرا مذاق اڑاتی اور مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے بغیر کسی وجہ کے تائی سے میری شکایت لگا دی کہ میں نے اس کے کپڑے استری صحیح سے نہیں کیے تھے، حالانکہ میں نے بالکل دھیان سے کپڑے استری کیے تھے۔ تائی نے اپنی بیٹی کی بات مان کر مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تیری جرت کیسے ہوئی میرے ہی گھر پر رہ کر میری بیٹی کے کام کرنے سے کوتاہی کرنے کی؟ اس کے بعد میں نے تائی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود میں معافی مانگتی تھی، کیونکہ یہی میری قسمت تھی۔ اسی شام تائی نے چائے میں نمک زیادہ ہونے پر مجھے چھت پر بند کر دیا تھا۔ میں تو اگلی صبح جاگ کر سکتے میں چلی گئی تھی کہ آخر کیسے میرے پاؤں پر چھالے اور زخم غائب ہو گئے۔ میرا تو اس گھر میں کوئی ہمدرد نہیں تھا، تو پھر یہ کون مہربان پیدا ہو گیا تھا آخر؟ اس کے بعد تائی نے مجھے کہا، کس سوچ میں گم ہے تو مہارانی؟ سارے کام کیا تیری ماں آ کر کرے گی؟ میں نے جلدی سے سر جھٹک کر کہا، جی تائی آ گئی۔ مگر میرے ذہن میں کل رات کا منظر گھوم رہا تھا جب پڑوس والے گھر میں کوئی تقریب تھی۔ میں نے صحن میں جھاڑو لگاتے وقت تائی کی طرف دیکھا جو چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پھر ان سے پوچھا کہ تائی، کیا ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے کیا کرنا ہے جان کر کہ ساتھ گھر میں کون آیا کون نہیں؟ اپنے کام سے کام رکھ۔ ان کے ایسے جواب پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر میں دن بھر صفائی میں لگی رہی تھی۔ دوپہر کو کھانے سے فارغ ہو کر تائی نے کہا، جا جلدی سے چھت پر کچھ کپڑے پڑے ہیں وہ دھو دے۔ میں پہلے ہی کام کر کر کے سخت تھک چکی تھی، لیکن تائی کو انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی شامت خود بلوانا۔ میں تھکے قدموں کے ساتھ چھت پر چڑھتی گئی، لیکن وہاں آ کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے گھبراتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور کپڑے دھونے لگ گئی، لیکن کام کے دوران بھی مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تو میرے قریب کھڑا تھا، کیونکہ مجھے تیز دھوپ میں اپنے عقب میں ہی سایہ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرے پیچھے مڑتے ہی وہ سایہ غائب ہو جاتا تھا۔ ڈر کے مارے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے دھوئے اور تار پر ڈالنے کے بعد نیچے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن اچانک ہی میری نظر چھت پر موجود اس کمرے پر پڑی جو کہ ہر وقت بند ہی ہوتا تھا۔ وہ ایک طرح کا اسٹور روم تھا جس میں گھر کا سارا فالتو سامان پڑا ہوتا تھا، لیکن تائی نے کبھی کسی کو وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی کبھی ادھر نہیں گئی تھی، کیونکہ تائی نے سخت دھمکی دی ہوئی تھی۔ لیکن آج اس کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ کون آیا تھا یہاں پر؟ اگر تائی کو معلوم ہوا کہ ادھر کوئی داخل ہوا ہے تو وہ بہت غصہ ہوں گی، سارا الزام میرے سر ہی ڈال دیں گی، کیونکہ میں ہی اوپر کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس اسٹور روم کی طرف قدم بڑھائے تاکہ دروازہ بند کر دوں، لیکن اندر کا ماحول دیکھ کر میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ یہاں بڑے بڑے جالے تھے۔ اندھیرا گھبتا، بس ایک ہلکا سا بلب جل رہا تھا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے نکلنے لگی تھی کہ ایک دم سے میری نظر ایک میز کے اوپر پڑے سیاہ ڈبے پر پڑی۔ اس ڈبے کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب لگا کہ بھلا اس کمرے میں تو سارا کباڑ کا سامان تھا، تو اس فالتو سے ڈبے کو تالا کیوں لگایا ہوا تھا؟ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا کہ جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایسا کیا راز ہے اس کمرے کا جو تائی کسی کو یہاں آنے نہیں دیتی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ میں یہاں آئی تھی تو تائی نے تو مجھے چھوڑنا نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس ڈبے کے پاس آئی جو مکمل سیاہ رنگ کا تھا۔ اس پر بڑا سا تالا دیکھ کر میں نے سوچا کہ آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اس کو ہاتھ لگانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے میرے بال کسی کی سخت گرفت میں آئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو تائی سرخ چہرے سے مجھے گھور رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے سالم نگل لیں گی۔
وہ کہنے لگی، کمبخت لڑکی، تیری یہ مجال کہ تو میرے منع کرنے کے باوجود اس اسٹور روم میں آئی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں آج۔ وہ مجھے بالوں سے کھینچ کر وہاں سے نیچے لے آئی اور مجھے خوب مارا۔ میں نے روتے ہوئے ان سے التجا کی کہ خدا را مجھے کچھ نہ کہیں، میں بس وہاں پر دروازہ بند کرنے گئی تھی، میرا کوئی مقصد نہیں تھا تائی۔ لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکی تھی، نہ جانے ان کو کس بات پر اتنی تپ چڑھی تھی کہ وہ بغیر رکے مجھے مارتی گئیں۔ آخر کار جب وہ خود تھک گئی تو تب جا کر میری جان چھوڑی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں بھی روتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ تائی کی مار کی وجہ سے میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ان کے ایسے رویے کی وجہ سے میں مزید مشکوک ہو گئی تھی۔ اب میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا، ہر صورت جان کر رہوں گی کہ آخر وہ ایسا کون سا راز چھپا رہی تھی۔ کچھ تو بہت بڑا سچ تھا جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے سونے لیٹ گئی، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہو۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر کمرے کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا کہ ابھی تو میں نے سب کھڑکیاں دروازے بند کیے تھے، پھر اچانک سے یہ کس نے کھول دیے؟ اس کا مطلب کوئی آیا تھا میرے کمرے میں، تبھی تو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی مگر ہر طرف دیکھنے کے بعد بھی کوئی نہ دکھا۔ اس سب کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے بعد بھی مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ فجر کے قریب جا کر میری آنکھ لگی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد تائی میرے سر پر دندناتی ہوئی آئی اور چادر کھینچ کر بولی، چل اٹھ لڑکی، سارا دن سو کر گزارنا ہے تو نے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ان سے پوچھا، کیا ہوا تائی، ابھی تو کافی صبح ہے۔ انہوں نے بولا کہ آج میرے کچھ مہمان آئیں گے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر کام پر لگ جا، پہلے پورے گھر کو صاف ستھرا کر، اس کے بعد کھانا پکانا ہوگا، چل جلدی نکل بستر سے۔ تائی یہ بول کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنایا اور گھر کی صاف صفائی میں لگ گئی۔ اس کے بعد تائی نے مجھے کہا کہ بازار سے کھانے کا سامان لے کر آ جا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ وہاں پر سامان لیتے وقت میری نظر محلے کی ہی ایک عورت پر پڑی جن کا نام شبانہ خالہ تھا۔ ان کو آس پڑوس کی سب خبروں کا پتہ ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھتی ہوں پڑوس والے گھر کے بارے میں۔ میں نے سلام دعا کے بعد جب ان سے کہا، خالہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں علیہ بیٹی، ایک آدمی وہاں پر آیا تو ہے، لیکن وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتا، وہ بس دن بھر تو گھر میں نہیں ہوتا، رات گئے واپس لوٹتا ہے، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے پوچھا، کیا وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی گھر والے نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، وہ تو اکیلا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے گھر آ گئی، مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس رات تو میں نے اس پڑوس والے گھر میں بہت سارے لوگ دیکھے تھے، اب اس کے اکیلا ہونے کا سن کر مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ پھر جب میں گھر واپس آنے لگی تو میری نظر پڑوس والے گھر پر گئی۔ وہاں اس گھر کے گیٹ پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، مگر جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں حیرت سے سن ہو گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا تھا۔ شبانہ خالہ نے تو کہا تھا کہ اس گھر میں صرف ایک آدمی اکیلا رہتا ہے۔ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا جو مجھے کافی پریشان لگی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو، مگر مجھے دیکھ کر وہ گھبراتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ مجھے اس کا عجیب رویہ دیکھ کر تجسس ہوا، اس کا مطلب اس گھر میں کوئی تو ایسا پراسرار راز تھا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی لیکن میرا ذہن مسلسل اس بوڑھی عورت کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا، کیا پتہ اس کو میری کسی مدد کی ضرورت ہو۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ایک نرم دل لڑکی تھی، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر فوراً اس کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد تائی نے مجھے سوچوں میں دیکھ کر کہا، مہارانی جلدی سے ہاتھ چلاؤ۔ اس کے بعد میں پھرتی سے کھانا پکانے میں لگ گئی۔ تائی نے مجھ سے معمول سے کافی زیادہ کھانا پکانے کو بولا تھا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہوئی تو شام ہونے کو آئی تھی۔ میں نے باہر دسترخوان پر کھانا لگایا تو تائی میرے پاس آئی اور کہا، اب تو اپنے کمرے میں چلی جا، اور خبردار اگر میرے مہمانوں کے ہوتے ہوئے تو نے کمرے سے باہر قدم بھی نکالا۔ مجھے تائی کا رویہ کچھ غیر معمولی لگا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ آخر ان کے ایسے کون سے مہمان تھے جن کو وہ مجھ سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی؟ میں نے تائی کے لباس پر غور کیا تو انہوں نے اس وقت کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ان کی آنکھیں بھی بہت لال ہو رہی تھیں۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔
میرا کمرہ کافی کونے میں تھا، صحن سے فاصلے پر تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ مردانہ آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً یہ تائی کے مہمان تھے۔ اس رات باہر کالے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں ایک دم سے ہی بہت تیز اور بھیانک ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تائی کسی کو غصے میں کچھ کہہ رہی تھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ کسی دوسری پراسرار زبان میں بات کر رہی تھی۔ میں اپنے دروازے کو اچھے سے بند کر کے ایک طرف چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اچانک سے مجھے اپنے کمرے کے باہر کسی کا ہیولا دکھائی دیا۔ میں پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی کہ باہر کون تھا آخر۔ میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اچانک سے دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ میں نے اپنی چیخ کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ جما لیا تھا۔ یہ کون تھا؟ کہیں تائی کا کوئی مہمان تو نہیں تھا؟ مگر مجھے اٹھ کر ہر حالت میں دیکھنا تھا۔ اگر باہر تائی ہوئی تو انہوں نے میری خوب شامت لانی تھی دروازہ نہ کھولنے پر۔ مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری نظر اسی ہیولے پر گئی جو چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تھا۔ میں نے اس کو گھبراتے ہوئے آواز لگائی، رکیں، آپ کون ہیں اور اوپر کس لیے جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر تھا کہ اگر تائی کو پتہ لگا کہ کوئی گھر میں گھسا ہے تو انہوں نے سارا الزام میرے سر پر ڈال دینا تھا۔ میں جلدی سے اس ہیولے کا پیچھا کرتی اوپر کی جانب بھاگی، لیکن چھت پر آنے کے بعد مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ ہیولا نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ یہ سب آخر میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا تھا؟ میں نے ارد گرد دیکھا تو نظر اسی پڑوس والے گھر کی طرف گئی۔ میں جلدی سے اس دیوار کی طرف گئی تو وہ ہیولا اسی جانب موجود تھا، مگر میرے دیکھتے ہی وہ اچانک سے اجھل ہو گیا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ پراسرار سایہ اسی گھر سے آتا تھا۔ جو باتیں لوگوں نے اس گھر کے بارے میں کہی تھیں شاید وہ سچ تھیں۔ کہیں یہ ہیولا اسی نئے پڑوسی کا تو نہیں تھا جس کو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر شبانہ خالہ کے مطابق وہ کافی عجیب سا آدمی تھا۔ میں مزید جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر کے اوپر سیاہ چمگادڑوں کا جھنڈ جمع ہو گیا تھا۔ وہ میرے سر پر ہی اڑ کر بھیانک انداز میں چلانے لگی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بجلی کی سی تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی تو کمرے کے قریب ہی تائی کھڑی تھی۔ ان کی سرخ آنکھوں سے مجھے بے انتہا خوف آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، کہاں تھی تو لڑکی؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ کمرے سے نہ نکلنا۔ تو چھت پر کیا کرنے گئی تھی، بول؟ میں نے ڈرتے ہوئے تائی کو کہا کہ تائی، مجھے کمرے کے باہر کوئی سایہ دکھائی دیا تھا، وہ اوپر چھت کی طرف جا رہا تھا، اسی لیے میں اس کو دیکھنے گئی۔ میری بات سن کر تائی کہنے لگی، یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ تیرے کہنے کا مطلب ہے میرا گھر آسیب زدہ ہے؟ اب تو ایسی فضول باتیں میرے گھر کے بارے میں کرے گی؟ اتنے سالوں سے میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے تجھے کبھی کچھ دکھائی دیا جو اب یہ سب بول رہی ہے؟ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تائی اپنے کمرے میں پھر سے چلی گئی تھی۔ ان کے جو مہمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں تھے۔ نہ جانے وہ سب ایسا کون سا خفیہ کام کر رہے تھے جو تائی اتنے طیش میں تھی۔ میں پھر کمرے میں آنے کے بعد جلدی سے بستر میں گھس گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آج ایک ہی دن میں میرے ساتھ اتنے زیادہ پراسرار واقعے ہو گئے تھے کہ میری دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بہانے سے پڑوس والے گھر میں جاؤں گی تاکہ پتہ کر سکوں کہ آخر وہاں کون رہتا تھا۔ میں اس سب کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو وہ پراسرار سایہ میرے کمرے تک آ چکا تھا۔ مجھے ہر صورت جاننا تھا۔ میں سارے کام ختم کر کے تائی کے پاس گئی کہ گھر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، میں لے کر آ جاتی ہوں۔ یہ وقت تائی کے آرام کا تھا، اسی لیے انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں ایک پلیٹ میں دال اور روٹی لے کر پڑوس والے گھر میں چلی گئی۔ اس گھر کا گیٹ بہت ہی قدیم تھا، ایسا لگتا جیسے سالوں سے کبھی اس کی مرمت نہیں کی گئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دستک دی مگر کوئی کھولنے نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ مجھے دیکھ کر زرد پڑنے لگا۔ میں نے ان کو سلام کر کے پوچھا، اماں، یہ میں دال اور روٹی لائی تھی آپ کے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ یہاں نئے آئے ہیں، میں ادھر ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں عالیہ کہ تم ساتھ والے گھر سے آئی ہو، لیکن تمہیں ایسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر تمہاری تائی کو بھنک بھی لگ گئی کہ تم ادھر آئی تھی تو تمہاری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے ان سے حیرت کے مارے پوچھا کہ اماں، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا، اور تائی کے بارے میں آپ کیسے جانتی ہیں کہ وہ مجھے ڈانٹے گی ادھر آنے پر؟
میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی، اندر آؤ بیٹی، یہ کھانا ادھر رکھ دو۔ میں آہستہ سے اس پراسرار گھر میں داخل ہوئی جو کہ بہت ہی ویران لگ رہا تھا۔ اس میں کئی جگہوں پر جالے تھے، جبکہ وہاں کی ہر چیز سالوں پرانی لگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کھانے کی ٹرے لی اور کہا، اب تم جلدی سے واپس چلی جاؤ۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ اماں، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیسے میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے سب کچھ معلوم ہے تمہارے بارے میں، کہ تمہاری تائی تم پر بہت ظلم کرتی ہے، تم اس سے محتاط رہنا، وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی ان کی بات سن کر، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے تائی کی حرکتیں مجھے بھی کافی مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی تھی جو صحیح نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تائی کے بارے میں کیسے جانتی ہیں کہ وہ ٹھیک عورت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ ایک نہایت ہی گھٹیا عورت ہے، جو کہ صرف پیسے اور طاقت سے پیار کرتی ہے۔ اس کو کسی انسان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر کہنے لگی، اماں کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی بھی رہتا ہے۔ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ یہاں میں اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ دن بھر پیچھے والے جنگلوں میں کام کرتا ہے اور رات دیر سے آتا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ذہن میں وہ ہیولا آیا، مگر میں نے ان سے مزید کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں پھر جلدی سے وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ تائی اپنے کمرے میں تھی، اس لیے میں باورچی خانے میں کھانا بنانے لگ گئی۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو میں سونے لیٹ گئی تھی، لیکن آج پھر سے مجھے باہر صحن کی طرف سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور خود سے کہا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں آ گیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی، مگر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، صحن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہو، اسی لیے سر جھٹک کر واپس جانے لگی تھی کہ میری نظر تائی کے کمرے کی جانب گئی۔ وہاں پر لائٹ چل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ آخر اتنی رات گئے تک وہ کیوں جاگ رہی تھی؟ میرے قدم بے اختیاری میں ہی ان کے کمرے کی طرف گئے۔ مجھے کسی کی باتوں کی آواز آنے لگی، ایسا لگا جیسے تائی کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو وہ کسی سے کہہ رہی تھی، ہمیں جلد از جلد اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اماوس کی رات آنے ہی والی ہے، اگر میرا عمل پورا نہ ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تائی کی بات کے جواب میں کسی کی بھاری مردانہ آواز آئی کہ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، اس کی ساری طاقتیں آپ کے قبضے میں ہیں، جب تک وہ طاقتیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آدمی کی آواز سن کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آواز مجھے کسی عام انسان جیسی ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر گھٹیا انداز میں کہے لگانے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد تائی نے کہا، بے شک اس کی طاقتیں میرے قبضے میں ہیں، مگر جب تک میں وہ عمل کر کے اس کو مار نہ دوں وہ یہیں منڈلاتا رہے گا۔ عالیہ نے کل کسی سائے کا ذکر کیا تھا، مجھے لگتا ہے وہ اس گھر کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے جلد از جلد اماوس کی رات سے پہلے یہ کام ختم کرنا ہوگا۔ تائی کی بات سن کر وہ دوسری خوفناک آواز آئی، فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، جب تک شیطانی طاقتیں آپ کے پاس ہیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھتی فوراً سے کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ اس کا مطلب وہ بوڑھی عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، تائی کوئی گھٹیا عمل کرتی تھی، وہ کسی کو جان سے مارنے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے ہر صورت اس کو بچانا ہوگا، لیکن وہ آخر کون تھا؟ اس کے پاس ایسی کون سی طاقتیں تھیں جن کو تائی نے قید کر رکھا تھا؟ یہ سب باتیں میرے لیے بہت ہی غیر معمولی اور پراسرار تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا عام انسان نہیں تھا، کیونکہ کسی عام انسان کے پاس پراسرار طاقتیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں کمرے میں آ گئی تھی۔ اب مجھے کل پھر کسی بہانے سے اس بوڑھی عورت سے بات کرنی تھی، کیونکہ اماوس کی رات تو آنے والی تھی۔ میں کسی معصوم کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اگلے دن تائی نے مجھے کاموں میں لگائے رکھا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن میں گھر کے کاموں سے فارغ نہیں ہوئی تھی۔ شام کو جب بارش شروع ہوئی تو تائی نے چلاتے ہوئے کہا، ارے او عالیہ، اوپر چھت سے کپڑے اتار کر لے آ جلدی سے۔ میں تھک کر چور ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی بات سن کر اوپر بھاگی۔ بارش میں جلدی سے کپڑے اتار کر میں نے ایک طرف رکھے، مگر میری نظر ایک ہیولے پر پڑی جو کہ اسی اسٹور روم سے نکل کر پڑوس والے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو آواز لگائی، رکو، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے تھے؟ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تو وہ رک گیا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس کا قد کافی اونچا لمبا تھا۔ میری بات سن کر وہ آہستہ سے مڑا۔
میں ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، جبکہ وہ خود بہت ہی زیادہ پرکشش تھا۔ ایک پل کو تو وہ مجھے کہیں کا سردار لگا، کیونکہ اس نے کافی قیمتی سفید لباس پہن رکھا تھا۔ میری بات سن کر اس نے کہا، میں نے ابھی تک تو کچھ نہیں لیا، لیکن یہاں پر میری بہت ہی قیمتی چیز ہے جو میں جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے کہا، کیا آپ اس پڑوس والے گھر سے آئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں اسی بوڑھی عورت کا بیٹا سلمان ہوں جن سے کل تم ملنے آئی تھی۔ تمہیں اماں نے کہا تھا کہ اپنی تائی سے دور رہو، تو پھر تم ان کے کمرے کے قریب مت پھٹکا کرو۔ اگر اس شیطان کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہارا جینا حرام کر ڈالے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم لوگ کون ہو اور ہمارے بارے میں سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ تائی کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، مگر مجھے تو کبھی پتہ نہ چلا، جبکہ آپ لوگوں کو تو اس گھر میں آئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، پھر کیسے سب کچھ جانتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہیں وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ ابھی جاؤ اور رات کو چھت پر مت آیا کرو۔ اماوس کی رات سے پہلے یہاں چمگادڑوں کا جھنڈ جمع ہوتا ہے۔ یہ سب تمہاری اس گھٹیا تائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی تھی۔ وہ کپڑے ایک طرف رکھنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے بالکل نیند نہیں آئی تھی۔ پوری رات میں سوچوں میں گم تھی۔ تائی نے جو طاقتیں قید کر رکھی تھیں وہ کہاں تھیں؟ اور یہ ساتھ والا پڑوسی ادھر کیوں آتا تھا؟ وہ یہاں سے کیا لینے کے لیے آتا تھا؟ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ انہی سوچوں میں پوری رات گزر گئی تھی۔ اگلے دن جب میں گھر سے باہر سودا لینے کے لیے گئی تو میری نظر تائی کی جانب گئی۔ وہ جلدی میں کہیں جا رہی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور مجھے کہا تھا کہ وہ آرام کریں گی، کوئی ان کو تنگ نہ کرے اور نہ ہی کمرے میں آئے۔ اب وہ اچانک سے کہاں جا رہی تھی؟ میں چپکے سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ہمارے گھر کی پچھلی طرف موجود گھنے جنگلوں کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ تھے، یہاں پر انسان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر اب مجبوری تھی کہ مجھے تائی کی حقیقت ہر حال میں جاننی تھی۔ وہ تیزی سے جنگل میں داخل ہو کر مختلف راستوں سے گزرنے لگی۔ ان کی تیزی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کے راستوں سے آگاہ تھیں۔ میرے پیر بری طرح زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں پر نوکیلی جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس جنگل میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تائی جنگل میں کافی آگے جا کر ایک کھلے میدان میں رک گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کیں اور ان پر آگ لگائی۔ یہ کرنے کے بعد وہ اس آگ کے پاس بیٹھ گئی تھی اور کچھ تیز تیز آواز میں پڑھنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی جادوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس پورے میدان میں بھیانک چمگادڑیں آ چکی تھی۔ ایک آدمی جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا تھا۔ وہ دونوں کسی دوسری زبان میں منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ چمگادڑیں پورے جنگل میں پھیلنے لگی تھیں۔ میں یہ سب کچھ ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میرے قریب ایک چمگادڑ آ کر شور مچانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے پیلی پڑ کر چیخ مارتی، کسی انجان شخص نے سختی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹ کر دوڑنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ سلمان تھا۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، اس نے مجھے خاموش رہنے کا بولا اور تھوڑی دیر بعد وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اس جنگل میں سالوں سے رہ رہا ہوں، یہاں کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے سب خبر ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ تائی کوئی جادوئی عمل کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، یہ سب وہ مجھے جان سے مارنے کے لیے ہی کر رہی ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ میں نے پوچھا، تو اس کا مطلب انہوں نے جن پراسرار طاقتوں کو اپنے پاس قید کیا ہوا ہے وہ آپ کی طاقتیں ہیں؟ سلمان نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس آدمی سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس پر ترس بھی آیا، کیونکہ وہ میری تائی کے ظلم کی وجہ سے اس جنگل میں رہ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ میری طاقتیں مجھے چاہیے، وہ بھی اماوس کی رات سے پہلے، ورنہ میرا بچ پانا بہت مشکل ہے۔ اس گھٹیا عورت نے اپنے ساتھ اس شیطان کو ملا لیا ہے جو کافی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ دونوں مل کر مجھے اماوس کی رات جلا کر بھسم کرنے والے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے آخر آپ کی طاقتیں کہاں چھپائی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر میں جو اسٹور روم ہے اس میں ایک کالے رنگ کا ڈبہ ہے، اس کا تالا تمہیں کھولنا ہوگا، اس کو کوئی انسان ہی کھول سکتا ہے۔
اگر میں نے اس ڈبے کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں خوفزدہ رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ سلمان واقعی کوئی انسان نہیں تھا، کوئی پراسرار مخلوق تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آخر کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، پہلے میری طاقتیں مجھے مل جائیں، پھر بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے کچھ خفیہ راستوں سے گزار کر جنگل سے باہر لے آیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تائی بھی آ گئی تھی۔ اب مجھے ان سے گھن آنے لگی تھی، مگر میں مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب تک میں وہ طاقتیں حاصل نہ کر لیتی ان کو بھنک نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ اگلے دن تائی کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع تھا۔ وہ تو یقیناً جنگل گئی تھی۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں گئی اور ہر طرف اس تالے کی چابی تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ ان کی الماری کھولی تو وہاں ایک کونے میں مجھے ایک پوٹلی ملی جس میں چابی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی اٹھائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا، ویسے بھی وہ اس ٹائم اپنے کمرے میں بند ہوتی تھی۔ میں رات ہوتے ہی چھت کی طرف گئی تو اس اسٹور روم کے باہر پہنچی۔ وہاں پر پہلے سے ایک سایہ کھڑا دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سلمان ہی تھا۔ میں قریب پہنچی تو اس نے کہا کہ جاؤ جلدی سے، اس مکار عورت نے اپنا عمل شروع کر دیا ہے، تمہیں جلدی وہ تالا کھولنا ہوگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس ڈبے کو کھولا تو ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ اس شخص کی آواز مجھے اپنے قریب سے آئی، تمہارا بہت شکریہ عالیہ میری اتنی مدد کرنے کا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جنگل کی طرف گیا، کیونکہ وہاں پر اس نے عمل کرنا تھا تاکہ اس جادوگرنی کے کالے جادو کو ختم کر سکے۔ پوری رات وہ عمل کرتا رہا۔ میں اس سارے وقت میں اس کے ساتھ ہی تھی اور مسلسل سورۃ الجن کی تلاوت کر رہی تھی، کیونکہ سلمان نے مجھے کہا تھا ایسا کرنے کو۔ صبح کے قریب جا کر مجھے فضا میں دل دہلاتی چیخوں کی آواز آئی، جس کے بعد سلمان نے کہا کہ آخر کار وہ گھٹیا جادوگرنی جل کر خاک ہو گئی ہے، اب میں آزاد ہو چکا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے بہت سارا پیار کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ تمہاری بہت شکر گزار رہوں گی، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا لی میری بچی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ دونوں اب تو مجھے بتائیں کہ آخر آپ لوگ ہیں کون، کیا حقیقت ہے آپ دونوں کی؟ اتنا تو میں جان چکی ہوں کہ آپ لوگ انسان نہیں ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میرا بیٹا جنات کے قبیلے کا سردار ہے، وہ بہت ساری طاقتوں کا مالک ہے، مگر اس کی طاقتیں سالوں پہلے اس جادوگرنی نے اپنے قبضے میں کر لی تھیں تاکہ وہ دولت اور طاقتیں حاصل کر سکے۔ میں اور میرا بیٹا سالوں سے اسی وجہ سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، مگر کسی کو اس بارے میں نہیں پتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، مگر اصل میں ہم دونوں یہاں رہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں آنے والے انسان ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی حقیقت جان کر بھی مجھے ان سے ڈر نہ لگا، کیونکہ وہ نیک مخلوق تھی۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے مجھے کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو تم ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چل سکتی ہو، ویسے بھی یہاں پر اب تم نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے اور تمہارے تایا کے بچے کبھی تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اب سے تم بھی سلمان کی طرح میری بیٹی ہو۔ مجھے سچ میں وہ میری اماں کی جیسی لگی، اسی لیے میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور ان کی دنیا میں آ گئی۔